بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین قال وانتفاء القبح عنہ تعالی یدل علی صدقہ۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کشف المراد کے مقصد سوم فصل دوم اور مسئلہ ششم کے بیان میں تھی کہ چھٹا مسئلہ کلام الہی کے بیان میں تھا۔ اچھا، جیسے ہی کلام الہی کے مبحث کو بیان کیا تو اسی بحث کے آخر میں خداوند متعال کی صفت صادق ہونے کو بیان کرتے ہیں کہ خداوند منان صادق ہے، کیونکہ صدق کا تعلق وہی کلام وغیرہ سے ہے۔ اسی مناسبت سے اسی کو بھی یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، صدق کو۔ مرحوم خواجہ ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ثابت کر چکے ہیں اور آئندہ مباحث میں بھی انشاءاللہ حسن قبح عقلی کے مباحث میں ذکر کریں گے کہ خداوند متعال قبائح جو امر کبیح ہیں ان سے منزہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جھوٹ ایک امر کبیح ہے۔ خب جب خداوند متعال امر کبیح سے منزہ ہے، پاک ہے، تو وہ سچ بولتا ہے، وہ صادق ہے، وہ سچا ہے۔ اس طریقے سے صدق کو ثابت کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی خاص مطلب نہیں ہے، لہذا اس کو پڑھتے ہیں، بعد میں دوسری بحث میں وارد ہوتے ہیں۔ قال، مرحوم خواجہ فرماتے ہیں، وَانتفاء القبح عنہ تعالی، خداوند منان سے قبح منتفی ہے، یعنی خدا کسی امر کبیح کو انجام نہیں دیتا۔ یہ انتفاع قبح یدل علی صدقہ، خداوند متعال کے صدق پر دلالت کرتا ہے کہ وہ سچا ہے۔ اقول لما اثبت کونہ تعالی متکلما، علامہ شرح کرتے فرماتے ہیں کہ جب خواجہ نے ثابت کیا کہ خدا متکلم ہے، وبین معناہ، اور متکلم کا معنی بھی بیان کیا، اللہ خواجہ نے دلیل کے اندر ہی معنی کو ذکر کر دیا تھا۔ شرع فی بیان کونہ تعالی صادقا، خواجہ شروع ہوئے اس مطلب کی جانب کہ بابا خدا صادق ہے، سچا ہے۔ اچھا، صدق کسے کہتے ہیں؟ یعنی اگر خبر واقع کے مطابق ہو تو اسے صادق کہتے ہیں، صدق کہتے ہیں۔ جب بھی آپ خبر کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ واقع اور حقیقت کے مطابق ہے، تو وہاں پر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مطابق اور ایک مطابق، جس کے مطابق ہے۔ ایک جو مطابقت رکھنے والی چیز ہے، اور دوسری وہ چیز جو جس سے مطابقت رکھ رہی ہے، یعنی مطابق۔ صدق اور حق میں اعتباری فرق ہے۔ خبر کو اس اعتبار سے کہ واقع کے مطابق ہے، اس کو کہا جائے گا صادق، صدق۔ اما اس اعتبار سے کہ واقع اس کے مطابق ہے، واقع اس کے مطابق ہے، اس اعتبار سے اس کو کہا جائے گا حق۔ یہ تو کہا جاتا ہے، یہ مطلب حق ہے، حق ہے، یعنی وہی اس خبر کو مطابق کے عنوان سے مد نظر رکھے۔ مطابق اس میں مفعول، مطابق کے عنوان سے دیکھیں حق کہا جائے گا اس کو، مطابق کے عنوان سے دیکھیں اس کو صدق کہا جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ صدق اور حق میں تفاوت اعتباری ہے۔ مطابق کے عنوان سے دیکھیں صدق ہے، مطابق کے عنوان سے دیکھیں حق ہے۔ بھلے بھلے۔ وقد اتفق المسلمون علیہ، اور تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خدا صادق ہے، لیکن لا یتمشا علی اصول الاشاعرہ، لیکن یہ بات اشاعرہ کے قواعد اور قوانین کے مطابق جاری نہیں ہو سکتی۔
یعنی ایک اشعری مکتب فکر کا بندہ خدا کے صدق کو ثابت نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ حسن قب عقلی کا منکر ہے. وہ کہتا ہے کہ حسن قب عقلی نہ داری ما، حسن قب شرعی ہے. الحسن ما حسن شاعر والکبی ما قبہ شاعر. حسن وہ ہے جس کو شاعر حسن کہے، کبھی وہ ہے کہ جس کو شاعر کبھی قرار دے. خب کیسے پتا چلے گا کہ خدا جھوٹ نہیں بول سکتا یا جھوٹ نہیں بولتا؟ عقلاً تو وہ حسن قب عقلی کو تو مانتے ہی نہیں ہے. خب بقول ان کے مبنا کے مطابق نعوذ باللہ الیاذ باللہ قیامت کے دن کل خدا یزید کو جنت میں ڈال دے اور امام حسین علیہ السلام کو نعوذ باللہ الیاذ باللہ خاکم بدان جہنم میں ڈال دے، ان کے اعتبار سے یہ عدل ہے، کیونکہ خدا جو کرے گا وہ حسن ہے، جو نہیں کرے گا جو کرے وہ حسن ہے. خب ان کے اعتبار سے ان کے مبانی کے اعتبار سے اشاعرہ سے پلٹ کر سوال کریں خدا کی صداقت کو کیسے ثابت کرو؟ کہے گا کہ بابا خدا نے خود کہا ہے کہ میں سچا ہوں. ہم کہیں گے کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ خود سچ ہے؟ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں سچا ہوں، اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ خود سچ ہے؟ نقلی بیان سے تو ثابت نہیں کر سکتے نا. کوئی بندہ کہ ممکن ہے یہ جھوٹ ہو، عقلاً تو کبھی نہیں ہے بقول آپ کے. تو لہذا علامہ کو جیسے ہی تھوڑا سا موقع ملا چپکا دیا. لیکن لا یتمشا علی اصول الاشاعرہ. خوب لیکن اشاعرہ کے قواعد کلامی کے اعتبار سے یہ بات جاری نہیں ہوگی، متمشی نہیں ہوگی. درست ہے. اما المعتزلہ فہذا المطلب عندہم ظاہر الثبوت. لیکن معتزلہ کے نزدیک یہ مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظاہر الثبوت ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ حسن قب عقلی کے قائل ہیں، اسی لیے وہ عدلیہ میں شامل ہیں. لأن الکذب قبیح بالضرورہ. خوب بھائی کیوں ان کے معتزلہ کے نزدیک بالکل ظاہر الثبوت ہے؟ اس لیے کہ کذب جھوٹ ہے، بداہتاً بالضرورہ بداہتاً. درست ہے. واللہ تعالی منزہ عن القبائح، اور خداوند متعال کبھی سے منزہ ہے. کیوں کبھی سے منزہ؟ اس لیے کہ لأنہ تعالی حکیم علی ما یأتی. ان قریب ہم بیان کریں گے کہ خدا حکیم ہے. خوب حکیم سے جھوٹ کبھی ہے. پس فلا یصدر الکذب عنہ تعالی. جھوٹ خدا سے صادر نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے نزدیک اور معتزلہ کے نزدیک بہت ہی آسان ہے اس کو ثابت کرنا. درست ہے، کیونکہ ہم قب عقلی کو مانتے ہیں. حسن قب عقلی کو مانتے ہیں ہم لوگ. یہ حق کو تھوڑا صرف میں تھوڑی حق میں مثلا کہتے ہیں نا یہ خبر واقع کے مطابق ہے. مثلا میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، ہم لوگ درس میں بیٹھے ہیں، یہ سچ ہے. سچ ہے اس اعتبار سے کہ یہ خبر واقع کے مطابق ہے، یہ واسطے یہ ہوگا صدق. واقع مطابق خبر ہے، یہ ہے حق. خوب ساتواں مسئلہ مرحوم علامہ ہلی اس کو عنوان دیتا ہے کہ انہو تعالی باقن، خدا باقی ہے. جبکہ خواجہ نے جو عنوان یہاں پر ذکر کیا ہے وہ ہے خدا کا سرمدی ہونا. علامہ نے اس سرمدیت کو تبدیل کیا ہے بقا میں. اچھا یہاں پر معمولاً 3 اوصاف ہیں جو آپ سنتے ہیں. خدا ازلی ہے، خدا ابدی ہے اور خدا سرمدی ہے. یہ 3 چیزیں آپ سنتے ہیں. خدا ازلی ہے، ابدی ہے اور سرمدی ہے. خواجہ یہاں پر سرمدی کی بات کر رہے ہیں. اچھا ازلی ہے یعنی کیا؟ ازلی ہے یعنی ماضی کے اندر گزشتہ زمانوں میں کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے کہ جس میں خدا نہ ہو. ماضی کے اعتبار سے لامحدود ہے، اس کو ہم کہیں گے ازلی. ماضی کے اعتبار سے کیا ہے؟ لامحدود ہے. ابدی مستقبل کے اعتبار سے لامحدود ہے. سرمدی دونوں کے جامع کو کہتے ہیں. ازلی اور ابدی کا جامع سرمدی ہے. ہم ماضی کے اعتبار سے، ہم مستقبل کے اعتبار سے. خوب اسی اعتبار سے مرحوم علامہ ہلی آتے ہیں. سرمدی کو عنوان انہوں نے کیا دیا؟ باقی ہے.
ہم زمان ماضی میں، ہم زمان مستقبل میں، ہمیشہ سے باقی. درست ہے. آقا خداوند متعال باقی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ خوب یہاں پر بھی متکلمین کا اختلاف ہے، کیونکہ اشاعرہ کا ایک کلن مبنا ہے کہ وہ صفات خدا کو زائد بر ذات قرار دیتے ہیں. پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی ذات اور ہے، صفات اور ہیں. زائد یعنی اے مغائر. تو وہ لوگ آتے ہیں باقی یعنی بقا کو کہتے ہیں یہ صفت ہے، اور یہ صفت زائد بر ذات ہے. خدا باقی ہے بے بقائن. بقا ایک جدا صفت ہے جو خدا کے لیے ثابت ہے. ذات الہی کے علاوہ کوئی ایک معنی ہے، ایک صفت ہے جس کو ہم بقا کہتے ہیں، خدا اس کے ذریعے سے باقی ہے. جبکہ ہم لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ بقا عین ذات ہے، نہ ان کے بقا ایک صفت ہو جو زائد بر ذات ہو. اچھا، دلیل کیا ہے بقا پر؟ مرحوم خواجہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال کے باقی ہونے پر دلیل اس کا واجب الوجود ہونا ہے. اچھا، یہاں سے خواجہ کی اصل جب عبارت ہم دیکھیں گے نا، تقریباً 20 سے زیادہ اوصاف، دقت کیجئے گا، 20 سے زیادہ اوصاف خواجہ وجود واجب سے ثابت کرتے ہیں. خدا کیونکہ واجب الوجود ہے لہذا سرمدی ہے. خدا کیونکہ واجب الوجود ہے، مثلا بعد والی صفت پر ذکر کریں گے کہ خدا کا شریک نہیں ہے. خدا کیونکہ واجب الوجود ہے لہذا اس کا مثل نہیں ہے. خدا کیونکہ واجب الوجود ہے نمیدونم خدا جواد ہے. خدا کیونکہ واجب الوجود ہے لہذا مرکب نہیں ہے. یہ تقریباً 20 سے زیادہ اوصاف ثابت کر رہے ہیں خواجہ کس بات سے؟ واجب الوجود ہونے سے. لہذا اس کی توضیح دیں تھوڑی سی آپ کو، تاکہ بعد والی تقریباً یہ جو 20 کے قریب اوصاف ہے خود بخود ثابت ہو جائیں گے. واجب الوجود یعنی کیا؟ آقا واجب الوجود یعنی جس کا وجود عین ذات ہے. درست ہے. واجب الوجود یعنی جو عین وجود ہے، حقیقت وجود ہے، اس نے وجود کسی سے لیا نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ خداوند متعال کی ایک ذات ہو پھر آ کر اس نے کسی سے وجود لیا ہو، نہ. واجب الوجود یعنی جس نے وجود کسی سے نہیں لیا. اچھا، جو واجب الوجود ہے لہذا اس کے لیے عدم کو قبول کرنا محال ہے. جو واجب الوجود ہے وہ عدم کو قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ جس کا وجود عین ذات ہے تو وہ عدم کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ خب یہ تو پھر اجتماع نقیضین ہو جائے گا. جو عین وجود ہے وہ عدم کو قبول نہیں کر سکتا. درست ہے. خوب اس کا لازمہ کیا نکلے گا؟ خواجہ کہتے ہیں کہ اس کا لازمہ یہ نکلے گا کہ خدا سرمدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. کیونکہ جو عدم کو قبول نہیں کرتا وہ ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، سرمدی بھی ہے. یہ خواجہ اس طریقے سے ثابت کرتے ہیں. درست ہے. اچھا، یعنی عین وجود کو اس طرح کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کا اپنا ذاتی وجود ہے. بھلے ذاتی وجود ہے، اور خود یعنی ایسے نہیں ہے کہ ایک ذات خدا ہے اور ایک وجود ہے اس کے لیے. جیسے ہم ممکنات میں ایسے ہوتا ہے، ایک ہماری ذات ہوتی ہے پھر اس ذات کے لیے وجود ہوتا ہے. خدا کے لیے ایسے نہیں ہے. خدا عین وجود ہے، کہ اس کو فلاسفہ حضرات کہتے ہیں واجب الوجود انیتہ ماہیتہ. خدا کی ذات عین وجود ہے. یہ بدایہ میں، نہایہ میں اور ان جگہوں پر آپ وہاں پر پڑھتے ہیں، ایک فصل آتی ہے ماہیتہ انیتہ. یا مثلا مرحوم حاجی سبزواری شہر منظومہ میں کہتے ہیں کہ واجب الوجود انیت صرفہ، محض وجود ہے. ایسے نہیں ہے کہ ایک اس کی ذات ہے پھر اس ذات کے لیے وجود ہے، نہ، خدا عین وجود ہے. درست ہے آگا؟ اچھا، جب خدا عین وجود ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ عدم کو قبول نہیں کر سکتا، نہ ماضی میں
نہ مستقبل میں، لہذا وہ سرمدی ہے۔ ان کلتا آغا سمر اٹھ کر اشکال کرتے، آغا کیا حرج ہے کہ ہم کہیں جس وقت میں وہ موجود ہے واجب الوجود ہے، اور جس وقت میں موجود نہیں ہے تو نہیں ہے؟ آپ بقا اور سرمدیت کو کیسے واجب الوجود سے ثابت کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ واجب الوجود سے سرمدیت ثابت ہو رہی ہے، بقا ثابت ہو رہی ہے، ہمیشہ سے تھا ہمیشہ رہے گا۔ ہاں، لقائل نہیں یقول، نہ واجب الوجود کا معنی یہ کہ وجود اس کا اپنا ہے، اما یہ کہ وہ وجود ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، یہ کہاں سمجھ میں آ رہا؟ ایک برہ زمانی میں جس برہ زمانی کے اندر وہ ہے وہ واجب الوجود ہے، جس برہ زمانی میں نہیں ہے تو نہیں ہے۔ سرمدیت آپ کیسے ثابت کرتے ہیں؟ جواب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو پھر اس صورت میں تو وہ واجب الوجود نہیں رہے گا، ممکن الوجود ہو جائے گا۔ جو عدم کو قبول کرے یعنی عین وجود نہیں ہے دیگے، یہ تو عدم کی خاصیت ہے نا، ممکن کی خاصیت ہے نا کہ ایک برے میں وجود کو قبول کرتا، ایک برے میں وجود کو قبول نہیں کرتا، یہ تو آپ نے اس کو ممکن الوجود بنا لیا۔ پس واجب الوجود کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سرمدی ہے۔ دیکھیں اس عبارت کے ٹکڑے کو کہ پھر یہاں پر دو تین باتیں ہیں جو عرض کرتا ہوں۔ المسألۃ السابعۃ فی انہ تعالی باقٍ، ساتواں مسئلہ اس نقطے کے بارے میں کہ خدا باقی ہے۔ میں نے پہلے دن سے آپ کو عرض کیا تھا کہ خواجہ کی عبارت اور علامہ کی شرح اور عناوین پر دقت کیا کریں کہ آیا واقعاً اسی طریقے سے بالکل بنتے ہیں یا نہیں۔ کیا علامہ اہلی نے عنوان بنایا خدا باقی ہے، حالانکہ خواجہ کی عبارت کیا ہے؟ وَوُجُوبُ الْوُجُودِ يَدُلُّ عَلَى سَرْمَدِيَّتِهِ، خدا کا واجب الوجود ہونا اس کی سرمدیت پر دلیل ہے۔ درست ہے؟ یہ بعد والا جو ٹکڑا ہے نا وَنَفْيِ زائد، ابھی اس کے بارے میں گفتگو نہیں کی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی دیر کے بعد گفتگو کرتے ہیں، پھر اس کو پڑھیں گے۔ اب آ جائیں صرف اس ٹکڑے کو پڑھتے ہیں۔ شرح وَوُجُوبُ الْوُجُودِ يَدُلُّ عَلَى سَرْمَدِيَّتِهِ، خدا سرمدی ہے۔ وَنَفْيِ زائد، چلیں ملا اس کا بھی ترجمہ سن لیں، اور یہ سرمدیت خدا کی ذات پر زائد نہیں ہے، مغایر ذات خدا نہیں ہے۔ سرمدیت ایسے نہیں ہے کہ ایک ذات ہے اور اس ذات پر یہ زائد ہے، نہ ایسے نہیں ہے، عین ذات ہے۔ اقول علامہ شرح کرتے ہیں اتفق المثبتون للصانع، جو لوگ صانع یعنی خالق کو اس بات کرتے ہیں ان تمام لوگوں کا اتفاق ہے الا انہ باقٍ ابدا، کہ خداوند متعال ہمیشہ باقی ہے۔ درست ہے، ہمیشہ باقی۔ واختلفوا، حالا اختلاف پھر ایک آدھ اور نقطے میں، فذهب الاشعری الی انہ باقٍ ببقاء، کہ یقوم بھی، خدا باقی ہے لیکن بقا کے ذریعے سے باقی ہے، کہ یقوم بھی، وہ بقا اس خدا کے ذریعے سے باقی ہے، وہ جو بقا ہے خدا کے ذریعے سے قائم ہے۔ یعنی بقا کو ایک صفت زائد قرار دیتے ہیں جس کو ہم آتے ہیں ذات پر حمل کرتے ہیں، ایسے یہ اشاعرہ کا کلن نظریہ ہے کہ صفات خدا کو زائد بر ذات قرار دیتے ہیں۔ وذهب آخرون الى انه باق لذاته، ناغا باقی ہے لذاته، بقا اور ذات عین ذات ہے، ذاتن باقی ہے، نہ کہ باقی ہے بقا کے توسط سے۔ نقطے کو سمجھ رہے ہیں؟ اگر اشعری کے قول کے مطابق تو کون سی چیز لازم آئی؟ خوب ذاتن یعنی باقی نہیں ہے، ذاتن باقی نہیں ہے، ذاتن باقی نہیں ہے، ذاتن باقی نہیں ہے، خدا ذاتن باقی نہیں ہے، کسی اور صفت کے ذریعے سے باقی ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، اور یہ کہ خدا باقی ہے لذاتے ہی، وہی حق ہے اور اسی کو مصنف نے اختیار کیا۔ یہ وَنَفْيِ زائد اس نقطے کی طرف اشارہ ہے۔ درست ہے؟ وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّهُ بَاقٍ، فرماتے ہیں کہ اس بات پر دلیل کہ خدا باقی ہے، دلیل کیا ہے؟ ما تقدم من بیان وجوب وجود ہی لذاتے ہی، وہی نقطہ جو پہلے گزر چکا،
کیا پہلے نقطہ گزر چکا ہے کہ خدا واجب الوجود لذات ہی ہے، وہ دلالت کرتا ہے. وواجب الوجود لذات ہی یستحیل علیہ العدم، واجب الوجود لذات ہی پر عدم محال ہے. وَإِلَّا اگر واجب الوجود کے لیے عدم محال نہ ہوتا بلکہ وہ عدم کو قبول کرتا تو لکان ممکن ہے، پھر تو واجب الوجود نہ رہتا بلکہ ممکن الوجود بن جاتا، جیسے کہ یہ شروع میں ہم بحث کر چکے ہیں. وَالْاعْتِرَاضُ الَّذِي يُورَدُ هُنَا، فرماتے ہیں وہ اعتراض جو اس مقام پر ذکر کیا جاتا ہے، بریکٹ وَالْاعْتِرَاضُ الَّذِي يُورَدُ هُنَا، خبر اس کی يَدُلُّ عَلَى سُوءِ فَهْمِ مُورِدِهِ، یہ اعتراض دلالت کرتا ہے اعتراض کرنے والے کی سوء فہم پر کہ اس نے صحیح نہیں سمجھا. درست ہے. حالانکہ اعتراض کیا ہے اس کو بریکٹ میں بیان کرتے ہیں. اعتراض کون سا ہے؟ وہ ہوگا آگا اعتراض یہ کہ انہو یجوز، شان یہ ہے کہ جائز ہے کہ ان یکون واجبا لذاتہ فی وقت و ممتنعا فی وقت آخر. اگر ایک زمانے میں جس میں ہے اس میں واجب الوجود لذاتہ ہی، جس میں نہیں اس میں ممتنع ہے. تو واجب الوجود سے سرمدیت اور بقا کو کیسے آپ نے سمجھا؟ جس زمانے میں ہے اس زمانے میں واجب ہے. اما اس کا لازمہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. یہ کہاں سے سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس برائے زمانی میں اس برائے زمانی میں واجب الوجود ہے، جس برائے زمانی میں نہیں اس میں ممتنع الوجود ہے. کہہ رہے ہیں یہ اعتراض جو یہاں پر ایراد کیا گیا ہے یہ دلالت کرتا ہے علی سوء فہم موردہی، ایراد کرنے والے کے سوء فہم پر، کہ اس کا فہم بیکار ہے، گندا ہے، غلط فہمی ہے اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ لأن ماہیتہ حینئذ بالنظر الیہا مجردتاً عن الوقتین تکون قابلتاً لصفتي الوجود والعدم ولا نعنی بالممکن سوا ذالک. آگا اس کو تھوڑا سا سنیں. ہم لوگ پہلے بھی مواد ثلاثہ کی بحث میں بیان کر چکے ہیں کہ ممکن الوجود کسے کہتے ہیں، امکان کسے کہتے ہیں. امکان یا ممکن الوجود، ممکن الوجود آپ اس شے کو، اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی وجود اور عدم کی طرف نسبت بالسویہ ہے. ممکن الوجود ماہیت کو مد نظر قرار دیتے ہیں، ممکن امکان صفت بنتا ہے ہمیشہ ماہیت کی. درست ہے. یہ فلسفے میں بیان کرتے ہیں ہم لوگ، بدایہ وغیرہ میں بیان کرتے ہیں تفصیل سے. ماہیت کی صفت بنتا ہے امکان، امکان ہمیشہ ماہیت پر عارض ہوتا ہے کیونکہ ماہیت کی ذاتاً نسبت وجود اور عدم کی طرف بالسویہ اور برابر ہے. ماہیت کی ذات کے اندر نہ وجود ہے نہ عدم ہے، اپنی طرف سے لا اقتضاء ہے، اس کے اندر کوئی اقتضاء نہیں ہے، اس کو وجود یا عدم علت کی طرف سے ملتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں. اچھا، اس کی وجود اور عدم کی طرف نسبت بالسویہ اور برابر، علت آ کر اس کو موجود کرتی ہے یا عدم علت کی وجہ سے معدوم ہوتا ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے. الممکن من ذاتہ ان یکون لیس، ممکن اپنی ذات کے اعتبار سے ہچ، ومن علتہ ان یکون ایس، اور علت کی جانب سے وہ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ذات ممکن میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، یہ آپ جو کہہ رہے ہیں خدا ایک وقت میں موجود ہو اور دوسرے وقت میں موجود معدوم ہو، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی ایک ماہیت ذات ہے جو ایک زمانے میں وجود کو قبول کرتی ہے، ایک زمانے میں عدم کو قبول کرتی ہے. خوب ان کے شد ممکن الوجود، یہ تو واجب الوجود نہیں رہا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں لأن ماہیتہ یعنی ماہیت ثانیہ، ماہیت سے مراد یہاں پر ذات ہے. ٹھیک ہے، خدا کی ذات جو آپ فرض کر رہے ہیں وہ ہین اذن یعنی کیا؟ یعنی اے ہین از یجوز علیہ العدم. ہین اذن یعنی کیا؟ یعنی اے ہین از یجوز علیہ العدم، جب خدا کے لیے عدم کیا ہو؟ جائز ہو. بن نظر الیہا، الیہا کی ضمیر ماہیت کی طرف، اس کی ذات کی نسبت سے، اس کی ذات کی نسبت سے اگر عدم اس کے لیے جائز ہو. درست ہے. مجردتاً عن الوقتین، ان دونوں وقتوں سے قطع نظر. کون سے دونوں وقت؟ ایک وہ وقت جس میں موجود ہے
اور ایک وہ وقت جس میں معدوم ہے. یعنی ان دونوں وقتوں سے قطع نظر ذات خدا کے لیے وجود اور عدم دونوں بالسویہ اور برابر ہیں. اگر ان دونوں وقتوں سے قطع نظر کریں، یعنی ایک وہ وقت جس میں موجود ہے، ایک وہ وقت جس میں معدوم ہے، ان دونوں وقتوں سے اگر آپ قطع نظر کریں تو اس کی ذات کی نسبت وجود اور عدم کی طرف بالسویہ اور برابر ہوگی. اب اگر ایسے ہو جائے تو اس کا مقصد یہ کہ ممکن الوجود بن گیا. لأن ماہیتہ حینئذ بالنظر الیہا، فرماتے ہیں کیونکہ بھائی کیوں یہ سوء فہم مورد پر دلالت کرتا ہے، کہتے ہیں اس لیے کہ ماہیت ثانی اس وقت، یعنی کس وقت، جب اس کے لیے عدم جائز ہو جائے، بالنظر الیہا اس کی ماہیت کی نسبت سے، مجردتاً عن الوقتین ان دونوں وقتوں سے قطع نظر، مجردتاً عن الوقتین یعنی ان دونوں وقتوں سے قطع نظر. اچھا یہ مجردتاً حال بنے گا ماہیت کے لیے، درست ہے. ان دونوں وقتوں سے قطع نظر کیا ہوگا؟ لأن ماہیتہ، ان کی خبر، تکون قابلتاً لصفتی الوجود والعدم، تو اس کی ماہیت اور ذات خود وجود اور عدم دونوں کو قبول کر سکتی ہے. یہ تو اس وقت میں موجود ہے، اس وقت میں معدوم ہے. اگر ان دونوں وقتوں سے قطع نظر کریں، ذات ماہیت کو دیکھیں، اس کے لیے وجود بھی آ سکتا ہے، عدم بھی آ سکتا ہے. ولا نعنی بالممکن سوا ذالک، اگر ممکن سے ہماری کیا مراد ہے؟ اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں. ممکن اس ماہیت کو کہتے ہیں کہ جو وجود کو بھی قبول کر سکے، عدم کو بھی قبول کر سکے. وَعْلَمْ، اگر گوش کون، ان ھذا الدلیل، یہ جو دلیل ہے، کما یدل علی وجوب البقاء، ہم نے کہا واجب الوجود دلالت کرتا ہے کہ خدا کیا ہے؟ باقی ہے، یعنی سرمدی ہے. سرمدی ہے. جس طریقے سے خدا کا واجب الوجود ہونا خدا کے سرمدی اور باقی ہونے پر دلالت کرتا ہے، اسی طریقے سے اس نقطے پر بھی دلالت کرتا ہے کہ وہ بقا عین ذات ہے. ایسے عبارت ہے. خواجہ کی جو عبارت کہہ رہا تھا نا، میں آخر میں پڑھوں، وجوب الوجود یدل علی سرمدیتہ یعنی بقا پر، اور اسی طریقے سے وجوب الوجود یدل علی نفی الزائد کہ یہ بقا زائد بر ذات نہیں ہے. وَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الدَّلِيلَ كَمَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْبَقَاءِ، جس طریقے سے یہ دلیل دلالت کرتا ہے وجوب بقا پر، يَدُلُّ عَلَى انتفاء المعنى، انتفاء معنی یعنی وہ شے جو زائد بر ذات ہے. الذي اثبته ابو الحسن الاشعری، حالا وہ معنی زائد کہ جس کو ابو الحسن اشعری اس بات کرتا ہے. کیوں دلالت کرتا ہے بھائی اس پر؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لأن وجوب الوجود یقتضی الاستغناء عن الغیر، اگر واجب الوجود ہونا مقتضی ہے اس بات کا کہ خدا اپنے غیر سے بے نیاز ہے. فلو کان باقیا بالبقاء، اگر خدا باقی ہو بقا کی وجہ سے اور بقا ذات خدا کے علاوہ ہو، تو پس خدا بقا کی طرح محتاج ہوا، اور بقا ایک ایسی چیز ہے جو ذات الہی کے علاوہ ہے. اگر آپ کہیں بقا زائد بر ذات ہے، زائد بر ذات ہے یعنی کیا؟ مغاہر ہے. خوب اس صورت میں کیا لازم آئے گا؟ اس صورت میں لازم آئے گا کہ واجب الوجود محتاج ہو رہا ہے ایک غیر کا. غیر کا محتاج ہوا ہے نہیں، کیونکہ بقا غیر خدا ہے، بقا غیر خدا ہے، اور خدا کی بقا اس غیر کی وجہ سے ہے، وہ محتاج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور جو محتاج ہو جائے وہ واجب الوجود نہیں ہے. تو پھر یہ یہاں بھی یقوم بھی کیوں کہا ہے؟ خود خدا کی وجہ سے وہ صفت باقی یہ قائم ہے. ایک صفت ہے نا جو اس کے ساتھ قائم ہے. آراز ایسے ہوتے ہیں نا، یعنی خدا کے ذریعے سے قائم نہیں ہے، خدا کے درست ذریعے سے وہ ذات قائم ہے اور وہ صفت قائم ہے. ہاں بھلے، جب وہ قائم ہوئی تو پھر خدا اس کا محتاج نہیں ہو. نہ غیر خدا ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی بقا ہے کس کے سبب ہے؟ خود خدا، ذات خدا کی طرف سے. بقا کس کی سبب ہے؟ بقا تو ایک صفت زائد ہے نا. خود خدا کی بقا صفت زائد، درست ہے کہ وہ صفت زائد بر ذات اگرچہ عرض ہے لیکن غیر خدا ہے. خدا اپنی بقا میں اس غیر کی طرح محتاج ہوگا، یعنی وہ عرض ہے. جیسے مثلا آپ دیکھتے ہیں علم، درست ہے، علم، آپ علم کے محتاج ہیں نا، پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں، علم کے محتاج ہیں نا، لیکن علم جب آتا ہے وہ آپ کے لیے کیف نفسانی ہے، آپ کی ذات سے قائم ہوتا ہے نا.
آپ علم کے محتاج ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل میں ایک طرف خوب، اور ادھر سے دوسری طرف سے علم کیف نفسانی ہے، آپ کے نفس کے ساتھ قائم ہے. ہو سکتا ہے ایسے جہات مختلف ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. فلو کان باقیا بالبقاء، اگر خداوند متعال باقی ہو بقا کی وجہ سے، کان محتاجا الیہ، تو اس بقا کی طرف محتاج ہوگا. فیکون ممکنا، جو محتاج ہو وہ ممکن الوجود ہے. فہذا خلف، ہذا خلف، اور یہ کیا ہے؟ خلف فرض ہے. اچھا، یہاں پر ایک نقطہ ذکر کرتا ہوں، بعد والی بحث میں جانا چاہ رہا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک نقطہ ذکر کر رہا ہوں. عام طور پر آقا جیسے میں نے ابھی بھی توضیح دی آپ کو، عام طور پر جو متکلمین ازلی ہونے کو، ابدی ہونے کو بیان کرتے ہیں وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. ازلی یعنی گزشتہ تمام زمانوں میں ہے، ابدی یعنی آئندہ تمام زمانوں میں ہے، سرمدی یعنی ہمیشہ سے ہے. یعنی ہم لوگ چاہے ازلی ہو، چاہے ابدی ہو، چاہے سرمدی ہو، اس کو زمان کے ساتھ مانا کرتے ہیں. دقت کیجیے گا کیا عرض کر رہا ہوں، زمان کے ساتھ مانا کرتے ہیں. گزشتہ تمام زمانوں میں ہے، آئندہ تمام زمانوں میں ہوگا، اور ہمیشہ سے ہے. خوب، یہ اس موجود کے لیے کہنا درست ہے جو زمان کے اندر ہو. جو زمان کے اندر ہو اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ رہے گا. زمانی زمانی، یہ جو زبان ہے موجود زمانی کے لیے درست ہے، لیکن خدا کے لیے ازلی ہو، ابدی ہو، سرمدی کا ایسے معنی کرنا شان الوہی کے مطابق نہیں ہے. یعنی گویا کہ آپ خدا کو امر زمانی بنا رہے ہیں. محدود کرنے کا لہذا یہ جو حکمت متعالیہ کے ماہرین اور پیروکار ہیں وہ بزرگان کہتے ہیں کہ بابا ازلی اور ابدی کا معنی ایسے نہ کریں. یہ موجود زمانی کے لیے درست ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا. یہ اس کے لیے کہ جو زمان کے اندر ہے، خدا زمان پر محیط ہے. یہ زمانی مخلوق کے لیے زبان درست ہے کہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، لیکن خدا تو زمان پر محیط ہے، اس کے لیے زمانی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. ادبیات میں آپ پڑھتے ہیں نا، کان زید مثلا کان اللہ علیما حکیما، اس کا معنی کیا کرتے ہیں آپ؟ یعنی آیا اس کا معنی یہ کہ خدا علیم تھا؟ ہمیشہ کہتے ہیں. یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ کان منسلخ الزمان ہے. فقط اس بات اور ثبوت کا معنی یہاں پر ہوگا، زمانی معنی نہیں ہوگا. کانا کے اندر زمانی معنی نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں، خود کہتے ہیں یہ موجود زمانی کے لیے آپ زمان ماضی کو، زمان مستقبل کو اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اما خدا کے لیے یہ شایع نشان الوہی نہیں ہے. پھر آغا آپ ازلی کا معنی کیا کرتے ہیں؟ آغا ازلی یعنی جو مسبوق بالعدم نہیں ہے. اتنے عدم نہیں تھا. آغا ابدی یعنی جو ملحوق بالعدم نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس الفاظ جب بھی کہیں گے زمانی الفاظ آئیں گے. مسبوق بالعدم کا ترجمہ کروں تو کیا بنے گا؟ یعنی پہلے معدوم نہیں تھا. یہ پہلے خود زمان کو بیان کر رہا ہے. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مسبوق بالعدم نہیں ہے، ملحوق بالعدم نہیں ہے، بعد میں بھی اس پر عدم طاری نہیں ہوگا. اس اعتبار سے ازلی اور ابدی کا معنی کریں. اور سرمدی بھی یعنی جو ملحوق ہو، مسبوق بالعدم نہ ہو، اس کا جامع یعنی جس کے لیے عدم نہیں ہے. اما زمان و زمانیات سے بالاتر ہو کر معنی کریں. یہ الہیات میں استاد سبحانی اس طریقے سے معنی کرتے ہیں، خیلی خوب ہے، اچھا معنی ہے. خدا کے لیے زمان کا معنی نہیں کریں گے. ہم کیا کریں؟ ہماری زبان زمانی امور کے لیے، ہم جب بھی بات کرتے ہیں زمانی بات کرتے ہیں، زمان سے باہر ہم سے تصور ہی نہیں ہوتا. تو پھر بھی وہ معنی ٹھیک ہے جو نہ ٹھیک نہیں ہے. متکلمین نے کیا. ہمیں کس سے سمجھایا ہوا؟ ہمیں تو نہ معنی ٹھیک نہیں ہے نا. یہ زمانی موجود کے لیے ٹھیک ہے، جو زمان کے اندر ہے اس کے لیے ٹھیک ہے، خدا کے لیے نہیں ہے ایسے ٹھیک. نہیں، لیکن خود سمجھ خدا کی صفت ہمیں سمجھا رہا ہے نا. دو ہم باتیں زمان کے علاوہ کیا دو باتیں. نہ غلط ہے. یعنی اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو ہم خدا کو زمانی بنائیں.
نہیں وہ مسبوق بالعدم وہ بھی تو پھر بھی تو وہ بھی تو زمان کے مسبوق بالعدم میں نا، یہ اردو میں ہمارے یہاں نہیں ہے، مسبوق بالعدم اس لفظ میں زمانی معنی نہیں کرنا چاہ رہے ہم، ثابت میں عدم نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ یہ زمانی نہ سبقت، انشاءاللہ آپ فلسفے میں پڑھیں گے سبقت فقط زمانی تھوڑی ہوتی ہے، سبقت کی 5 6 10 قسمیں، مثلا جیسے آپ کہتے ہیں علت کو معلول سے پہلے ہونا چاہیے، اس پہلے سے کیا مراد ہے؟ زمانی ہونا نہ، رتبتن، بس ایک سب کی قسم سب کے رتبی بھی ہے، مثلا جیسے آپ چابی کو حرکت دیتے ہیں، خوب آپ ہاتھ میں رکھ کر چابی کو حرکت دیتے ہیں، ہاتھ پہلے حرکت کرتا ہے یا چابی؟ ہاں ہاں، دونوں ساتھ حرکت کر رہے ہیں، یہ مثلا میرے ہاتھ میں یہ پین ہے، گاڑیاں نہیں وہ بتا دو کون سی چیز پہلے حرکت کرے؟ ہاتھ پہلے حرکت کر رہا ہے پین یا چابی؟ دونوں ساتھ پہ، لیکن آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ پین نے حرکت کی پس میرے ہاتھ نے حرکت کی، نہیں ایسے نہیں، یا آپ کہیں گے ہاتھ نے حرکت کی پس پین نے حرکت کی، یہ ہو سکتا ہے، تحرکت الید فتحرک المفتاح، میں نے ہاتھ کو حرکت دی پس چابی نے حرکت کی، حالانکہ دونوں ساتھ کر رہی ہیں، جب دونوں ساتھ ہیں تو پھر کیوں آخر جو چابی کی حرکت ہے اس کو فا کے پیچھے لاتے ہیں آپ؟ فا سے پہلے کیوں نہیں لاتے؟ خوب یہ تقدم رتبی کو بیان کر رہا ہے، جب تک، کیونکہ ہاتھ کی حرکت علت ہے نا، جب تک ہاتھ کی حرکت نہیں ہوگی چابی کی حرکت نہیں ہوگی، یہاں پر سبقت ہے لیکن سبقت رتبی ہے، زمانن ساتھ ہے، رتبتن وہ متقدم ہے، تو سبقت فقط زمانی نہیں ہے، اعلیٰ یہ انشاءاللہ آپ فلسفے میں پڑھیں گے، نقطہ خیلی خوبی ولی اگر بے گیری تھا، صحیح ہے، یہ زبان خدا کے لیے شایع نشان نہیں ہے کہ آپ کہہ کہ گزشتہ تمام زمانوں میں، یعنی گویا کہ آپ نے زمان کو خدا پر مسیطر کر دیا، خدا کو زمان کی جکڑ میں لے کر آئے آپ، تعالی عن ذالک۔ اسی لیے بہت ساری جگہوں پر جو خطا بھی ہوتی ہے وہ لوگ ہم اس طریقے سے، مثلا ایک جو روایات میں ہے کان اللہ ولم یکن معہ شیء، ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ خدا تھا اور کوئی چیز نہیں تھی، زمانی معنی کرتے ہیں، غلط، اصلا خدا زمان و زمانیات سے بالا تر ہے، اسی لیے بعض بزرگان بعض عرفاء اس کا جواب دیتے ہیں کہ بابا کان اللہ ولم یکن معہ شیء الان کما کان، یہ ایسے تھوڑی ہے کہ خدا تھا اور کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ یہ یعنی جس مرتبے میں خدا ہے اس مرتبے میں کوئی چیز نہیں ہے، جس مرتبے میں خدا ہے جو علت کا درجہ ہے، مرتبہ ہے، اس درجے میں ابھی بھی کوئی چیز نہیں ہے، کان اللہ ولم یکن معہ شیء کسی عارف کے سامنے کہا گیا، عارف نے کہا الان کما کان، آج بھی اسی طریقے سے جیسے کل تھا، آج بھی کوئی چیز میت خدا میں نہیں ہے، کان اللہ ولم یکن معہ شیء کا معنی یہ نہیں ہے کہ خدا تھا اور کوئی نہیں تھا، بلکہ الان کما کان، آج بھی اسی طریقے سے ہے، اس درجے کی بات ہو رہی ہے، زمان تو نہیں ہے نا خدا کے لیے، خدا کو زمانی کیسے بنائیں گے آپ؟ خدا کو زمانی بنائیں گے؟ آپ الجھے ہوئے ہیں نا، خدا کو کیسے زمانی بنائیں گے؟ زمان کو خدا پر حاکم کریں گے؟ آگا یہ زمان، اور مثال میں نے پہلے بھی دی تھی، ایک مرتبہ میں اس کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، درست ہے، ٹھیک ہے، کمرے کے اندر بیٹھا ہوں، دیوار میں سوراخ بنا ہوا ہے اور بہت ساری چیزیں، مثلا اونٹوں کی قطار گزر رہی ہے، درست ہے، میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ اونٹوں کی قطار ہے، اس طریقے سے جو مثلا اونٹ اس کھڑکی کے سوراخ کے سامنے آئے گا وہی ٹکڑا مجھے نظر آئے گا، نہ آگے نظر آئے گا نہ پیچھے نظر آئے گا، لیکن جو بندہ چھت پر بیٹھا ہوا ہے جس کے لیے یہ کمرے کی قید نہیں ہے وہ پوری قطار کو دیکھ رہا ہے، صحیح ہے، وہ پوری قطار کو دیکھ رہا ہے۔ خوب ہم لوگ جو زمان کے اندر ہے، میرے لیے ماضی ہے، میرے لیے حال ہے، میرے لیے استقبال ہے، کیونکہ میں زمان کے کمرے میں بند ہوں، زمان کے کمرے میں بند ہوں، لہذا میرے لیے ماضی ہے، میرے لیے حال ہے، میرے لیے استقبال ہے۔ لیکن ایک بندہ کے جو زمان کی مثال دے رہا ہوں، جو زمان کی چھت پر بیٹھا ہوا ہے، زمان اس کے نیچے سے گزر رہا ہے، وہ سب پورے زمان پر محیط ہے،
کہتے ہیں کہ المتفرقات، تو اس مادیات کے عالم میں جو متفرق ہیں وہ مجتمعات فی الدہر، دہر کے اندر سب مجتمع. مثلا میرے لیے حضرت آدم کا زمانہ ماضی ہے، قیامت مستقبل ہے. خدا کے لیے ایسے ہے؟ خدا کے لیے سارا کچھ مجتمع ہے، یعنی پورے پر محیط ہے نا، پورے پر محیط ہے. یہ میں ہوں جو میں اس زمان کے کمرے میں بند ہوں تو کھڑکی کے سوراخ کے سامنے سے جو چیز نظر آ رہی ہے مجھے وہ نظر آ رہی ہے. جو کھڑکی سے گزر گیا میں نے کہا ختم ہو گیا، جو ابھی نہیں آیا میں سمجھ رہا ہوں کہ نہیں آیا. لیکن جو اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے سب کچھ ظاہر ہے. یہ زمان، ماضی، حال، مستقبل، اللہ اس کو تصور کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ ہم لوگ کلن تمام چیزوں کو مثلا بررسی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں زمان کے ذریعے سے. تو یہ جو صفات ہیں وہ بھی یعنی ہمارے لیے مانا کر رہے ہیں نا، تو ہم تو زمان سے باہر نہیں ہیں نا، وہی بات ہو گئی نا. زمان سے باہر ہم کیا سمجھیں؟ مثلا خدا ازل ہے یعنی کیا؟ لیکن خدا نہ، وہی کہہ رہا ہوں نا، خدا نے ہمیں عقل بھی دی ہے کہ وہ اس زمان سے اوپر کو سوچ سکتی ہے اگر سوچنا چاہے تو. میں فقط یعنی میری پوری حقیقت مادہ تھوڑی ہے، میری حقیقت نفس ہے، روح ہے، جو ایک حقیقت مجرد ہے. درست ہے کہ معمولاً وہ ان مادی چیزوں کو دیکھ رہی ہے، زمانی چیزوں کو دیکھ رہی ہے، لیکن اگر اس پر کام کیا جائے، اس پر ریاضت کی جائے تو خوب دیگے امور ثابتات کو تصور کر سکتی ہے. وہ ایسے تھوڑی ہے. خوب آپ کو سمجھ میں نہیں آئے، مثلا آپ کو یعنی ہم انسانوں کو مراد، ہم انسانوں کو اگر سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم وہ زمانی مانا کریں گے، غلط مانا کریں گے. خدا کو زمان کا لباس پہنا. یعنی میں کہوں کہ بھائی کیونکہ میں زمان میں رہتا ہوں لہذا بس میں خدا کو زمانی بناؤں. خوب میرے لیے تو تصور زمان کے بغیر تصور بھی نہیں ہوتا، میں خدا کی تصویر بناؤں. ان کے نشو درفی. اسی لیے ہماری روایات میں بہت دقیق طریقے سے مطلب وارد ہوا ہے خدا کے بارے میں، کلما میزتموہ بادق اوہامکم فہو مخلوق لکم مثلکم مردود الیکم. الفاظ شاید ممکن ہے ایک آدھے ادھر ادھر ہو گئے. خدا کو جتنے دقیق ترین صورتوں کے ساتھ اپنے ذہن میں تصویر کرو، وہ خدا نہیں ہے، وہ تمہاری بنائی ہوئی صورت ہے. مثلکم تمہاری طرح ہے، مخلوق لکم اس کو تو نے بنایا ہے، مردود الیکم وہ تمہاری طرف پلٹتا ہے. وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے واقعا. جس کو میں جتنا بھی دقیق طریقے سے ذہن میں خدا سما سکتا ہے، خدا عقل میں سما سکتا ہے. خدا کہتا ہے میں قلب میں آتا ہوں، خدا کہتا ہے میں قلب میں آتا ہوں، عقل میں نہیں آتا. کہ یار برحال یہ جدا وادی ہے، اس طرف نہیں جاتے. خدا کا علم شہودی طریقے سے، حضوری طریقے سے حاصل کر سکتا ہے، حالانکہ انسان اپنی سعی وجودی کے اعتبار سے. یہ بھی جدا وادی ہے. خوب یہ بات یہاں پر ہوئی میرے ذہن میں تھا کہ بعد والی بات میں جائیں گے لیکن ظاہراً نہیں جا پائیں گے، اگرچہ اس میں کوئی مطلب خاص سی نہ داریم. ٹھیک ہے، اس کو رکھتے ہیں جلسے آئندہ پر. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.